بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقام الرابع فی انہا اصل من اصول الدین او فرع من فروعہ۔ انتہائی اہم بحث امامت۔ مقام اول میں ہم نے بحث کی تھی کہ امامت کا لغوی معنی کیا ہے۔ مقام دوم میں ہم نے بحث کی تھی کہ اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مقام سوم میں ہم نے امامت کی عظمت، امامت کی منزلت، امامت کے مراتب بیان کیے، جس میں امام رضا علیہ السلام کی ایک طولانی حدیث بھی من و نقل کی۔ آج جو مقام رابع میں ہمارا موضوع ہے، جو بحث شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو 2 درسوں میں مکمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ آیا امامت اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے ہے؟ انتہائی اہم مسئلہ۔ ہم امامیہ اثنا عشری جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ بعض دوسرے حضرات وہ بھی کہتے ہیں اصول دین میں سے ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ بعض حضرات فروع دین کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس میں بحث کریں گے کہ اگر امامت اصول دین میں سے ہے تو کیوں؟ اصول دین میں سے ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اور اگر یہ فروع دین میں سے نہیں تو پھر کیوں؟ بہت غور کرنا ہے۔ علماء امامیہ کا نظریہ بیان ہوگا، بعض دوسرے حضرات کا بھی ہوگا، پھر قرآن مجید کی آیات ہوں گی، پھر اس کے بعد روایات ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ آیات تک اکتفا کریں گے اور روایات میں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں جائیں گے تاکہ زیادہ درس طولانی نہ ہو جائے۔ موضوع آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ آیا امامت اصول دین سے ہے یا فروع دین سے ہے؟ ٹھیک؟ ہم امامیہ قائل ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ تو اب بحث اس میں ہوگی کہ اگر اصول دین میں سے ہے تو اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے بہت غور کے ساتھ انشاءاللہ۔ المقام الرابع، چوتھی بحث امامت سے متعلق یہ ہے فی انہا اصل من اصول الدین، کہ آیا امامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے، او فرع من فروعہ، یا فروع دین میں سے فرع ہے۔ خوب، آیت اللہ محسن خرادی دامد اللہ العلی اس کو یوں بیان فرماتے ہیں: وَقَدْ عَرَفْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا، گزشتہ درس میں ہم نے امام کی منزلت کو بیان کیا، امام کا مقام کیا ہے، امام کا رتبہ کیا ہے، امام کے درجات کیا ہیں، ان کو ہم نے امامت کے حوالے سے بیان کیا۔ تو اب اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی، کون سی؟ کہ ان الامامتا ہی الخلافت الالہیہ۔ توجہ عزیزان محترم، امامت خلافت الہیہ ہے، یعنی اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ یہ بندوں کی طرف سے دی ہوئی خلافت نہیں ہے۔ امامت عہدہ الہی ہے، یہ خلافت الہیہ ہے۔ التی تکون متممۃ لوظائف النبی، جو ایک نبی کے فرائض کو مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ امام کا کام ہوتا ہے جو فرائض، جو ڈیوٹیاں، جو ذمہ داریاں اللہ نے نبی پر عائد کی تھیں، آپ نے انہی کو آگے
پورا کرنا ہے، متمم۔ وَإِدَامَتِهَا، اور اسی وظائف نبی کو آگے چلانا ہے۔ جو ذمہ داریاں نبی پر تھی، جو کام اس نے کرنے تھے، سب وہی ہے۔ عدل وحی، سوائے وحی کے امام پر وحی نہیں ہوتی، وحی نبی پر ہوتی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا۔ بعض شیعہ میں سے بھی لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں کہ امام پر وحی ہوتی ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں وحی نبی پر ہوتی ہے، عدل وحی، امام پر وحی نہیں ہوتی، امام پر وحی ہونے کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک۔ فَكُلُّ وَظِيفَةٍ مِّن وَظَائِفِ الرُّسُولِ، ایک رسول کے وظائف میں سے، ذمہ داریوں میں سے جو بھی ذمہ داری ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے ایک نبی کے ذمہ ڈیوٹی ہے، کون سی؟ من ہدایت البشر، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری، وَإِرشَادِهِمْ، لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنے کی ذمہ داری، وَسَوْقِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ الصِّلَاحُ وَالسَّعَادَةُ فِي الدَّارَيْنِ، لوگوں کو ادھر لے کر چلنا، ادھر رہنمائی کرنی کہ جس میں ان کے لیے فائدہ ہو، مصالح ہوں، اور فی الدارین، دین و دنیا کے حوالے سے لوگوں کی سعادت ہو، اس کی طرف لوگوں کو لے کر چلنا۔ وَتَدْبِيرِ شُؤُونِهِمْ، لوگوں کے معاملات کو درست کرنا، تدبیر یعنی درست کرنا، ٹھیک کرنا۔ اقامت العادل، انسانوں میں نظام عادل قائم کرنا۔ رفع الظلم، لوگوں سے ظلم کو ختم کرنا، والعدوان، بربریت۔ وحفظ الشرع، شریعت کی حفاظت کرنا۔ وبیان الکتاب، قرآنی احکام کو بیان کرنا۔ ورفع الاختلاف، لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنا۔ تزکیت الناس، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، اس کو شیطانی وسوسوں سے اور ان سے بچانا۔ وتربیتہم، لوگوں کی تربیت کرنا صحیح انداز میں، وغیرہ ذالک۔ یہ جو ڈیوٹیاں ایک نبی کی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ثابتۃ للامام، امام کے لیے بھی ثابت ہے۔ نبی کا کام ہے انسانیت کی ہدایت کرنا، امام کا کام بھی ہے انسانیت کی ہدایت کرنا۔ نبی کا کام ہے لوگوں میں نظام عادل قائم کرے، امام کی یہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان نظام عادل قائم کرے۔ نبی کا کام ہے احکام الہی لوگوں تک پہنچانا، شریعت الہیہ کی حفاظت کرنا۔ امام کی بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو کچھ کتاب خدا میں بیان ہوا اس کو بیان کرے لوگوں میں، اور جو شریعت ہے اس کی حفاظت کرے۔ یہ سب کچھ امام کے لیے ہے۔ بس اب جملہ سمجھنا آگا، جب طے ہو گیا کہ سوائے وحی کے، وحی فقط نبی پر آتی ہے، ہر وہ ذمہ داری اور وظیفہ ڈیوٹی جو نبی کی تھی وہی امام کی ہوتی ہے، اس میں سب وہی کرنا ہے، صرف وہی امام پر نہیں آتی۔ پس فما اوجب ادراج النبوت فی اصول الدین، لفظوں پہ غور، جو دلیل موجب بنی کہ عقیدہ نبوت کو اصول دین میں شامل کیا جائے، جس دلیل کی روشنی میں جو چیز موجب بنتی ہے کہ ہم عقیدہ نظریہ نبوت کو اصول دین میں شمار کریں، اوجب ادراج الامامت بالمعنی المذکور فیہا، وہی دلیل، وہی شے سبب بنتی ہے کہ عقیدہ امامت کو بھی اصول دین میں شمار کریں۔ جو چیز موجب بنی کہ عقیدہ نبوت اصول دین میں سے ہو، وہی چیز
موجب بنتی ہے، دلیل بنتی ہے، سبب بنتی ہے کہ عقیدہ امامت بھی اصول دین میں سے ہو، اس لیے کہ وہی امام پر نہیں آتی، امام نبی نہیں ہوتا، لیکن ذمہ داریاں ساریاں وہی ہوتی ہیں جو ایک نبی کی ہوتی ہیں۔ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِإِدْرَاجِ النُّبُوَّةِ فِيهَا أَيْضًا، ورنہ پھر عقیدہ نبوت کو بھی اصول دین میں شمار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جب دونوں کی دلیل ایک ہے تو ایک شے نبوت کے اصول دین میں شامل ہونے کا سبب بنے اور امامت کے نہ بنے، نہ اگر وہ شے نظریہ امامت کو اصول دین میں شامل کرنے کا سبب نہیں بنتی تو پھر نبوت کو بھی اصول دین میں شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، دلیل تو ایک ہی ہے۔ قال فی دلائل الصدق، کتاب کا نام ہے دلائل الصدق لنہج الحق، علامہ محمد حسن مظفر کی رحمۃ اللہ علیہ، 8 جلدیں ہیں جن میں سے 3 جلدیں اس امامت کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خوب، قال فی دلائل الصدق، علامہ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا پورا نام ہے دلائل الصدق لنہج الحق، 8 جلدوں کی ہے۔ خوب، کیا فرماتے ہیں؟ وَيَشْهَدُ لِكَوْنِ الْإِمَامَةِ مِنْ اصول الدین، امامت کے اصول دین میں سے ہونے کی گواہی یہاں سے بھی ملتی ہے، یعنی ایک اور شاہد ہے ہمارے پاس جو یہ کہتا ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہونی چاہیے۔ وہ شاہد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان منزلۃ الامام کالنبی فی حفظ الشرع ووجوب اتباعہ والحاجت الیہ وریاست العامۃ بلا فرق۔ شاہد کیا ہے کہ امام کی منزلت اور مقام بھی سوائے نبوت اور وحی کے، 2 چیزیں نا غلط نہ ہو جائے، اشتباہ نہیں کرنا، امام نبی نہیں ہوتا، ایک امام پر وحی نہیں آتی، 2 ورنہ امام مثل نبی کے ہے، کس میں؟ فی حفظ الشرع، شریعت کی حفاظت میں، جیسے نبی واجب الاتباع ہوتا ہے، جیسے نبی کی اطاعت واجب ہے، امام کی اطاعت بھی واجب ہے، والحاجت الیہ، جیسے نبی کی ضرورت ہوتی ہے امام کی بھی اسی طرح ضرورت ہے، وریاست العامہ، جیسے نبی کو انسانوں پر ریاست کلی حاصل ہوتی ہے امام کو بھی اسی طرح ہے، بلا فرق۔ ان چیزوں میں امام اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہم نے وہی کہا کہ امام کو نبی نہیں کہنا، امام کے بارے میں وحی کا عقیدہ بھی نہیں رکھنا، باقی ذمہ داریاں برابر ہیں۔ وَقَدْ وَافَقْنَا عَلَىٰ أَنَّهَا أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الدِّينِ جَمَاعَةٌ مِّن مُخَالِفِينَ، حتیٰ کہ عقیدہ امامت کے اصول دین میں سے ہونے پر کچھ غیر شیعہ بھی ہمارے موافق ہیں، مثلا کالقاضی البیضاوی فی مذہب الاخبار، تفسیر بیضاوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس تفسیر کا اصل نام ہے اسرار التنزیل، اسرار التنزیل و اسرار التاویل، یہ غالباً اس کا نام ہے لیکن تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے۔ اصل ان کا نام ہے ابو سعید عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی قاضی بیضاوی، شافی مسلک کے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، فی مبحث الاخبار، انہوں نے بھی روایات کی بات میں یہی کہا ہے۔ وَجَمْعٌ مِّن شَارِحِ کَلَامِهِ، اور ان کی کتاب کی جو مختلف ان کی کتابیں ہیں، فقہ میں بھی ہیں، علم کلام میں بھی ہیں، بعض جو شارحین ہیں انہوں نے بھی ان کی اس بات میں ان کے ساتھ اتفاق کیا کہ عقیدہ امامت، نظریہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ خوب، کما حکاہ عنہما سید سعید رحمہ اللہ۔ خوب، آگ فرماتے ہیں پوری توجہ، کیوں ہم کہتے ہیں، لفظوں پہ غور آگاہ، کیوں ہم کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے؟
اس لیے چونکہ امامت خلافت الہیہ ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ امامت اصول دین سے ہے؟ اس لیے کہ امامت اسی کار نبوت کا تسلسل ہے، سوائے دو چیزوں کے، امام نبی نہیں ہوتا یعنی بعد پیغمبر، چونکہ پہلے زمانے میں نبی بھی تھے امام بھی تھے، اور امام پر وحی نہیں آتی، سارا سلسلہ وہی ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ بس لو کانت الامامت بمعنی خصوص زعامت الاجتماعیہ والسیاسیہ، پوری توجہ، اگر ہم امامت کو خلافت الہیہ قرار نہ دیں، الہی عہدہ قرار نہ دیں، اور ہم کہیں کہ امام فقط سیاسی و اجتماعی زعیم ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، امام یعنی سیاسی طور پر، ملی طور پر سب کا بڑا ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، بس ان امور میں، دنیاوی امور میں، سیاسی معاشرتی مسئلے میں، فالانصاف انہا من فروع الدین، پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کو اصول دین میں شامل نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ فروع دین میں سے ہوگا، کسائر الواجبات شریعہ، جیسے دیگر فروع دین، فروعات دین یہ ہیں، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، لا من اصولہا، پھر یہ اصول دین سے، پوری توجہ، اگر ہم امامت کو فقط ایک سیاسی اور معاشرتی رہنما کا درجہ دیتے ہیں کہ امام یعنی معاشرے کا بڑا ہوتا ہے، معاشرتی نظام میں، سیاسی نظام میں سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، بس اسی حد تک لیں، پھر یہ اصول دین میں سے نہیں ہے، پھر فروع دین میں سے ہے۔ پس فما ذهب الیہ جماعت من المخالفین من کون الامامت من اصول الدین ما ذهابهم الى ان الامامت بمعنى زعامت الاجتماعیت والسیاسیہ منظور فی، پوری توجہ، لہذا جو غیر شیعہ حضرات ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ امامت بس ایک پیشوائی اور رہبری سیاسی کا نام ہے، کہ امام ایک سیاسی رہنما ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اجتماعی پیشوا ہوتا ہے، امور سیاسی اجتماعی میں دوسرے دینیہ میں لے کر نہیں جاتے، فرماتے ہیں ان کا یہ نظریہ منظور فیہ، قابل اشکال ہے، نہ اگر آپ یہ لیتے ہیں تو پھر اس کو فروعات میں شامل کریں، پھر اصول دین کا نظریہ نہ اپنائیں۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْأُسْتَاذُ الشَّهِيدُ الْمُطَهَّرِ، شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مسئلے کو کہا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ان کانت مسئلۃ الامامت فی ھذا الحد، اگر مسئلہ امامت یوں ہے، یعنی آپ امام کی تعریف یہ کریں کہ امام ایک امور اجتماعی اور سیاسی میں رہبر، لیڈر، رہنما کا نام ہے، یعنی الزعامت السیاسیہ للمسلمین بعد النبی، کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے سیاسی اجتماعی امور میں، وہ امام ہوتا ہے، اگر آپ یہ نظریہ دیتے ہیں فالانصاف ان معاشر الشیعۃ، تو انصاف یہ ہے کہ ہم جو شیعہ ہیں، ہم جو امامیہ ہیں، پھر ہم امامت کو فروع دین میں سے قرار دیں گے، یہ فروع دین کی جز بنیں گے، پھر اصول دین میں سے قرار نہیں دیں گے، پھر نقول ہم کہیں گے کہ یہ مسئلہ امامت مسئلۃ فریۃ کالصلاۃ۔ وَلَكِنَّ الشِّيَّةَ الَّتِي نَقُولُ بِالْإِمَامَةِ، لیکن ہم شیعہ جس عقیدہ امامت کے قائل ہیں، ہم جب امامت کی بات کرتے ہیں، لا یکتفون فی معنی الامامت بہذا الحد، وہ فقط بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور سیاسی میں امام کو پیشوا نہیں سمجھتے کہ سیاسی اور اجتماعی امور میں امام جو ہوتا ہے وہ لیڈر رہنما ہوتا ہے، نہ، امور دینیہ میں، امور دنیاویہ میں، چونکہ ہم اس کے لیے خلافت الہیہ کے قائل ہیں، لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول دین میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد ایک دو آیات پیش کرتے ہیں
کہ ان آیات سے استنباط کرتے ہیں اس بات کا کہ امامت فروعات میں سے نہیں بلکہ اصول دین میں سے۔ یمکن الاستدلال لذالک مضافا الی ما ذکر، ایک تو ہم نے بنیادی چیز بتا دی، چونکہ ہم امامت کو خلافت الہیہ قرار دیتے ہیں، چونکہ ہم امام کو فقط امور سیاسی اجتماعی میں رہنما نہیں بلکہ امور دینیہ میں امام کو نائب نبی سمجھتے ہیں، نبوت کی ساری ذمہ داریاں امام کے پاس ہیں سوائے اس کے کہ وہ نبی بھی نہیں ہوتا اور اس پر وحی بھی نہیں آتی۔ 7 آیات مجیدہ ہمارے پاس ہیں۔ آیات کیا ہیں جی؟ وہ فرماتے ہیں یہ بقولہ تعالی، یہ آیت مجیدہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، پوری آیت یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پوری آیت مجیدہ یہ ہے۔ خوب انہوں نے جو محل شاہد تھا اس کو بیان کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ فرماتے ہیں فإن الآیہ بعد کونہا نازل فی الامامت والولایہ عند اواخر حیات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ آیت مجیدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئی اور آئی بھی امامت اور ولایت کے بارے میں ہے۔ دلت، پس یہ دلالت کرتی ہے کہ علی انہا اصل، کہ یہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ کیوں؟ اذ الامامت علی ما تدل علیہ الآیت المبارکہ، توجہ کرنا اس سطر پہ، آیت مبارکہ امامت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے لو لم یکن کانا کأن لم یکن شیء من الرسالۃ والنبوہ، کہ اگر امامت نہیں پہنچاتے گویا رسالت اور نبوت کا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی جو نبی و رسول بن کر جو تبلیغات کرتے رہے، آیت کی روشنی میں وہ لگتا ہے کہ وہ سب کل عدم شمار ہوتا ہے اگر یہ امامت والی بات نہیں پہنچتی تو۔ فَهَذِهِ تُنَادِي بِعَعْلَى صَوْتٍ أَنَّ الْإِمَامَةَ، پس یہ آیت مجیدہ جس کو آپ کہتے ہیں نا بآواز بلند آواز دے رہی ہے کیا کہ امامت من الاجزاء الرئیسیت الحیاتیت للرسالۃ والنبوہ، کہ رسالت اور نبوت کی حیات طیبہ کے اجزاء رئیسہ میں سے ہے، کہ ساری نبوت اور رسالت کی پوری کارکردگی روکی ہوئی ہے اس امامت کے مسئلے پر، اس کو پہنچانے پر۔ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ مِنْ اُصُولِ الدِّينِ وَأَسَاسِهِ، کہ جب پوری کارکردگی رسالت اور نبوت یا رسول و نبی کی اس امر پر رکی ہوئی ہے کہ یہ پہنچاؤ ورنہ کالعدم، تو پھر کیسے اتنی اہم شے اصول دین اور بنیادی دین میں سے نہ ہو؟ پس یہ دلیل ہے کہ امامت، نظریہ امامت اصول دین میں سے۔ ایک اور آیت مجیدہ وَإِذًا يُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، فرماتے ہیں اسی طرح ایک اور آیت مجیدہ سورہ مائدہ التی تکون آخر سورہ نازلت، سورہ مائدہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ آخری سورت تھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، آیت کافی لمبی چوڑی ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم
وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دونکم فلا تخشوہم واخشون۔ ہمارا محل شاید اس آیت کا یہ والا حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ خوب، فإن الآیۃ کما نصت علیہ الروایات نازلت فی الامامۃ والولایہ لعلی السلام۔ روایات واضح دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت مجیدہ امیر المومنین کی ولایت و امامت کے بارے میں نازل ہوئی، روایات نے واضح کیا۔ وَيُعَيِّدُهُ، اور دوسرا کہ یہ آیت مجیدہ امامت و ولایت امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی، اس کی تائید ایک اور وجہ سے بھی ہوتی ہے، وہ کیا کہ عدم و صلاحیت شیء آخر عند نزولہا، لہذا تاکید کہ یہ جو تاکید ہے اس تاکید میں امامت کے علاوہ کوئی اور ایسی اہم شے نہیں تھی کہ جس کے لیے یہ آیات ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی۔ فالآیہ جعلت الامامۃ مکملۃ للدین، آیت کے مطابق امامت دین کو مکمل کرنے والی ہے، چونکہ یہی ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ومتممۃ للنعمہ، آیت کہتی ہے واتممت علیکم نعمتی، نعمات الہی کو مکمل کرنے والی ہے۔ آگے شاہد فرماتے ہیں فما یکون من مکملات الدین ومتمماتہ، ایسی اہم شے جو جس سے دین مکمل ہوتا ہو، جس سے نعمات الہی تام ہوتی ہوں، کیف لا یکون من اصول الدین، کیسے وہ شے اصول دین اور اساس دین میں سے نہ ہوگی۔ لہٰذا ہمارے نزدیک ان آیات کی روشنی میں بھی ہم یہی ثابت کر سکتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ آگے پھر کچھ حصہ مزید ہے روایات کا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔